قرآن کہتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ بدلہ میں دوں گا، یہ انسان یہ حکومتیں نہیں دے رہی، تو جو میں بدلہ دوں گا جیسا میں ہوں بدلہ بھی ویسا۔ آج لبرل اور ایتھیس لوگ جنت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار اتنی عیاشی کی چیزیں یہ مولوی لوگ بیان کرتے ہیں، جنت میں حوریں ہوں گی، نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے اور موتی کے محلات ہوں گے۔ بھائی جنت اگر خدا نے بنائی ہے اور نزلاً اکرام کے لیے بنائی ہے، نیک بندوں کے بدلے میں بنائی ہے کہ کچھ کرو گے تو ملے گی، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ انسان کی عقل جب غلط استعمال ہوتی ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے وہ۔ عقل جو ہے نا، عقل یہ ہدایت جب وحی کے نور سے استعمال ہوتی ہے تو صحیح، ورنہ یہی عقل انسان کو الٹی چیزوں کی طرف لے کے جاتا۔ جنت اگر اللہ بنا کے دے رہا ہے تو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، تبھی تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جو جنت کی تعریفیں کرتا ہوں، اس میں حوریں، اس میں باغات، اس میں جو ہے قطوفھا دانیہ، درختوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے، اور ایسا موسم، نہ اس میں دھوپ نہ گرمی، ایک جیسا ٹیمپریچر، ایک ہمیشہ کی جوانی۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں تمہیں سمجھانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی نفس کو خبر نہیں ہے، نہ کسی کے دل میں خیال گزرا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کے پتہ چلے گا، یہ بتانے سے پتہ نہیں چل سکتا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ایک نمبر لوگوں کے لیے اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے وارث بنیں گے۔ وارث کا کیا مطلب؟ باپ کی جائیداد بالآخر بیٹے ہی کے پاس آتی ہے، چاہے وہ محنت کرے یا نہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں یہ جنت کے والے وارث تم ہی بنو گے، جیسے باپ کی وراثت بیٹے سے کوئی چھین نہیں سکتا، یہ جنت بھی تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، لازمی ملے گی اگر ان اعمال کو اختیار کرو گے۔ آگے قرآن کہتا ہے، فوراً ایک اشکال ہوتا ہے، اے اللہ یہ جنت ملے گی کب؟ قرآن کیسے انسان کی نفسیات کو جانتا ہے نا۔ ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، یہاں تو ہمیں کوئی جنت ونت نظر نہیں آتی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس وقت ملے گی جب دوبارہ زندہ ہوگے۔ انسانی عقل کہتی ہے دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے بھائی، قبروں میں تو ہڈیاں ختم۔ قرآن آگے دلیل دیتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بنایا کیسے، اس پروسیس کو تو دیکھو۔ مٹی سے اسپم بنتے ہیں، ماں اور باپ گوشت کھائیں گے یا سبزیاں کھائیں گے، یہی ہوتا ہے نا۔ وہ سبزیاں کہاں سے نکلی ہیں بھائی؟ جو ماں اور باپ جس سے ایگز بنتے ہیں اور اسپم بنتے ہیں، وہ کس خوراک سے بنتے ہیں نا؟ وہ خوراک یا تو گوشت ہوگی یا سبزی ہوگی۔ سبزیوں میں آلو ہے، پیاز ہے، ٹماٹر ہے، پالک ہے، جو بھی ہے، گوبھی ہے۔ آپ زمین کو کھودتے ہو، اس میں کیا آلو پیاز ٹماٹر نظر آتا ہے آپ کو؟ اتنا سا بیج ہوتا ہے، اس بیج میں ایک سافٹ ویئر انسٹال ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے، اگر وہ خربوزے کا بیج ہے اس میں ایک سافٹ ویئر ہے جس کا کام صرف زمین، گوبر، پانی، مٹی کو میسج دینا ہے کہ اس دفعہ گوبر، پانی، مٹی کے ملاپ سے خربوزہ بنانا ہے۔ وہ صرف اس کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ بیج خربوزہ ہے نہیں، تبھی وہ بیج تو ختم ہو چکا ہوتا ہے تھوڑے دنوں میں۔ آم کی گٹھلی زمین کو میسج دیتی ہے کہ پانی ملے گا، دھوپ ملے گی تو کیا بننا ہے؟ آم۔ وہ مٹی ہے جس کو ایسے خوبصورت مراحل سے گزار کر ہمارا رب انار، آم، خربوزے، انگور بناتا ہے۔ اور گوشت جب کھاتے ہیں تو وہ گوشت بھی جانوروں نے زمین کی چیزوں کو کھا کے، وہ بھی کس سے؟ اسی سے تو گوشت بنتا ہے۔ مٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو اتنے پروسیس سے گزارتا ہوں، سب سے پہلے مٹی سے، مٹی کے خلاصے سے تمہیں میں کیا کرتا ہوں، تمہیں میں نے بنایا۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر میں نے اس کو نطفہ بنایا، اسپم بنایا۔ اسی خوراک کے ذریعے کیا بنتا ہے؟ باپ کے جسم میں، مرد کے جسم میں اسپم بنتے ہیں، جس کو قرآن نطفہ کہہ رہا ہے، فی قرار مکین، اس کو ماں کے رحم میں ایک مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں میں۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں، ایک قطرے میں ملینز جرمز ہوتے ہیں، ملینز، جو خوردبین سے نظر آتے ہیں، لیکن اور اتنے دھاگے جیسے، لیکن اللہ کہتے ہیں ماں کے رحم میں اس کو زبردست ایسا پاورفل ٹھکانہ دیتا ہوں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، ہل نہیں سکتا وہ اپنی جگہ سے۔ جب کروڑوں اسپم میں سے ایک اسپم کامیاب ہوتا ہے نا ماں کے بیضے میں، انڈے میں جانے میں، تو ایسا اس کو مضبوط ٹھکانہ دیتا ہوں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، جیسے ہی اس کو ٹھکانہ ملتا ہے، اس منی کے قطرے کو میں خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ یہ پروسیس کتنا عجیب ہے، لیکن ہمیں عجیب کیوں نہیں لگ رہا؟ اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ورنہ مٹی سے منی بنانا، منی کو پھر خون میں تبدیل کر دینا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے پھر گوشت میں تبدیل کرتا ہوں، لحم میں،
پھر فخلقنا المضغۃ عظاما، اسی میں ہڈی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہوں. گوشت سے کیا بن رہی ہے ماں کے پیٹ میں؟ ہڈیاں بن رہی ہیں. فکسونا العظام لحما، اس ہڈیوں کے ڈھانچے پر خوبصورت گوشت چڑھا دیتا ہوں. ایک عجیب سی چیز نہیں نکلتی بس گوشت ہڈی بن کے، پراپر پورا انسان بنتا ہے. اسی منی سے اس کا دماغ بن رہا ہے. جب ماں روٹی کھا رہی ہے، کھانا کھا رہی ہے، اس بچے کا برین بن رہا ہے. اتنی باریک باریک رگیں بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے کہ ان رگوں کو اگر آپ کھولیں، چاند سے گھما کے زمین پہ لے آئیں، اتنی بڑی پائپ لائنیں ہیں جن میں خون سرکولیٹ کرے گا. وہ پورے پائپ بھی ماں کے پیٹ میں بنے، ان پائپوں کو سمیٹ کے گچھا بنا کے بچے کی کھوپڑی میں اللہ نے فٹ کر کے ناریل جیسی کھوپڑی اوپر سے مضبوط بنا کے پیک کر دیا اس کے اندر. پھر دل بنا دیا اس کا، وہ دل ہارٹ بیٹ شروع ہوتی ہے، گردے، پھیپھڑے، کلیجے، یہ سارے مراحل کس سے ہو رہے ہیں؟ مٹی سے. قرآن مٹی کو کیوں فوکس کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اعتراض یہ ہوتا ہے اللہ مٹی سے دوبارہ کیسے بنیں گے؟ تو اللہ کہتے ہیں ابھی تو مٹی سے بن رہے ہو، ابھی بھی تو مٹی سے ہی بن رہے ہو. یہ تو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مٹی کیسے خربوزے میں تبدیل ہوتی ہے، مٹی سے کیسے آم بنتے ہیں، مٹی سے کیسے گوشت بنتا ہے، مٹی سے کیسے منی بنتی ہے، مٹی سے کیسے ماں کے بیضا بنتا ہے. پھر ان کا ملاپ سے، اسی خوراک سے، پھر جو مٹی سے بنتی آ رہی ہے اسی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجے، یہ ساری کی ساری چیزیں بنتی ہیں. قرآن کہتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ایک بالکل الگ تخلیق بنا دیتے ہیں. نخرجکم طفلا، بچہ بنا کے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ بالکل الگ چیز ہے. وہ کیا مٹی کا کھلونا ماں کے پیٹ میں بنایا اور جب تیار ہو گیا ماں کے بطن سے باہر نکالا اور ماں کی چھاتیوں میں اس کی خوراک کے لیے دودھ کے 2 چشمے جاری کر دی. ایتھیسٹ تو کہتا ہے اتفاق ایوولوشن کا نتیجہ ہے. وہ بھائی ایوالو خود سے کوئی چیز اپنے آپ کو اتنے اچھے طریقے سے آٹومیٹیکلی نہیں کر سکتی. یہ کیا بات ہے؟ ادھر پیدا ہوا، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ، اسی مٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ. قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، پھر تم جوان ہوتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اس کے بعد پھر تم دوبارہ مر جاتے ہو، مٹی ہو جاتے ہو. اب تم کہتے ہو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ قرآن کہتا ہے ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون. کوئی مسئلہ نہیں ہے جو اتنے سارے پروسیس سے گزار کے مٹی بنا سکتا ہے وہ اس عمل کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا سکتا ہے، دوبارہ بنا کے کھڑا کر دے گا اپنے سامنے. سورہ حج میں اس مضمون کو اللہ نے اور انداز سے بیان کیا. یا ایھا الناس، ہے لوگو اگر تمہیں شک ہے کہ میں کیسے بناؤں گا، فإنا خلقناکم من تراب، دیکھو مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، اس مٹی کو منی بنایا، ثم من علقہ، اسے خون بنایا، ثم من مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا. وہاں اللہ ثم کر کے پھر یہ ثم کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ 2 مراحل میں بڑا فرق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ایک نیا کام ہوا ہے، پھر یہ ایک نیا کام ہوا، پھر یہ ایک نیا کام ہوا. سارے نئے نئے کام ہوتے ہوتے تم بچے بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے. پھر ایک نیا کام ہوا، تمہیں جوانی کی دہلیز تک پہنچایا. پھر ایک نیا کام ہوا، تمہیں بڑھاپے کی طرف پہنچایا. لکئی لا یعلم من بعد علم شیئا، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی سب کچھ بھول چکے ہوتے ہو. تو قرآن کیسے دلائل دے رہے کہ جو خدا یہ کر سکتا ہے اس کو تم کہتے ہو یہ آٹومیٹیکلی ہو گیا. آٹومیٹیکلی تھوڑی ہو گیا، کوئی کر رہا ہے. یہ جو یہ کر سکتا ہے وہ دوبارہ کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ آگے قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ایسے پیدا کر کے چھوڑا نہیں، آسمان سے ایک اندازے کے حساب سے پانی برستا ہے. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، تمہیں ضرورت تھی ہم زمین میں اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. ایسے سسٹم زمین میں لگایا ہوا ہے کہ پانی جاتے جاتے غائب نہیں ہو جاتا، ایک سطح پہ جا کے رک جاتا ہے. کیوں؟ جو بچہ پیدا ہوا ہے تاکہ وہ اس پانی سے فائدہ اٹھا سکے. ایوالو کیا ہوتا تو یہ کائنات خود اپنے آپ کو ایسے خوبصورت طریقے سے ایوالو کر رہی ہے کہ جو بچہ آیا ہے تو اس کو ضرورت کیا ہے، ساری ضرورتیں آٹومیٹیکلی پوری ہو رہی ہیں. قرآن کہتا ہے اسکناہ فی الارض وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم چاہیں تو اس پانی کو ختم کر دیں زمین سے. یہ ہم نے سسٹم بنایا ہے کہ ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے کھجور کے باغات پیدا کی. پانی مٹی گوبر کے ملاپ سے کیا بن رہا ہے بھائی؟ کھجور کے باغات، وَأَعْنَابٍ، انگور کے باغات، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاء، اور زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے. زمین میں آئل تلاش کرنے کے لیے کتنے ہزاروں فٹ گہرائی میں جانا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں تم زمین کھودو،
کوئی آئل نہیں ہے، لیکن ایک درخت پیدا کرتا ہوں، اس کو نچوڑو گے، زیتون کا ایسا بہترین آئل، کولیسٹرول سے پاک اور ایسا ذائقے دار، وہ آئل میں اسی پانی اور گوبر اور مٹی کے ملاپ سے تمہارے لیے پیدا کر دیتا ہوں میں. تو اللہ نے اس صورت میں بڑے دلائل دیے اپنی قدرت کے. وہ تو اللہ قرآن میں دیتے ہی رہتے ہیں، مگر ہمارے دل بصیرت سے خالی ہو چکے ہیں. قرآن کہتا ہے انہا لا تعمی الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. جلدی سے میں ختم کرتا ہوں اس مضمون کو، کل ہم سورہ نور انشاءاللہ پڑھیں گے. اس میں اللہ نے اور اپنی نشانیاں بیان کی. آخر میں اللہ نے ان لوگوں کی حالت بیان کی ہے جو ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے ایمان نہیں لاتے. قرآن کہتا ہے ایک وقت آتا ہے اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے موت کا وقت آئے گا تو پھر جب تم آخرت کی ہولناکیوں کو، برزخ کی تباہ کاریوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، پھر کہو گے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس. اللہ فرمائیں گے کلا، اب نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہا کلمتن، اب جو تو توبہ کر رہا ہے نا، یہ تیری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے جو ہوا میں تحلیل. اس سے پہلے توبہ کر لیتا، ایک لفظ کہہ دیتا اللہ معاف کر دے، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا. بڑا وزن تھا اللہ کے ہاں اس کا، اب کوئی وزن نہیں ہے. اور پھر آگے سور میں پھونکا جائے گا. اللہ فرماتے ہیں جس کا اعمال نامہ بڑھ گیا، وزندار ہو گیا، کامیاب، اور جس کا ترازو جھک گیا، برائیوں کا ترازو وزنی ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا. فی جہنم خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلائے گی اور یہ جل کے کوئلہ بن جائیں گے اس میں. اللہ کہے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا دنیا میں میری آیات تم میں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی جس میں اس آگ سے ڈرایا جاتا تھا؟ تو وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ ہم سنتے تھے لیکن بدبختی ہم پر غالب آ گئی. پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو وہ بندے جن کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں کا ایک گروہ ایسا تھا جو جہنم سے پناہ مانگا کرتا تھا، برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا تھا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے. انی جزیتہم الیوم بما صبروا، ان کے صبر کا آج میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا. انہم ہم الفائزون، آج وہی کامیاب ہیں. سورت کے آخر کو اللہ نے ایسے ختم کیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ ہم سے خطاب کرتے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، یعنی جہنمیوں سے اللہ خطاب کریں گے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، بس کھاؤ پیو لائف کو انجوائے کرو مر کے ختم؟ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے؟ کافر کا تو یہی خیال ہے نا، کھاؤ پیو اچھا کرو برا کرو مر کے سب کیا ہو گیا ختم. آفا حسبتم، اللہ سوال کر رہے ہیں یہ تم کیسے فضول باتیں کرتے، یعنی سوچ کے زندگی گزاری تھی تم نے. آفا حسبتم، یہ سوچا تھا تم نے، انما خلقناکم عبثا، کہ تو ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے. نہیں لوٹایا جانا اس کی علامت ہے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ بیکار، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. کافر سے پوچھے نا کیوں پیدا ہو گیا نا، ویسے ہی ہوگا، اتفاق سے ہوگا تو جو مرضی کرو. اللہ کہتے ہیں فتعال اللہ الملک الحق، جو حق بادشاہ ہے وہ اس عیب سے پاک کہ ایسے ہی پیدا کر دے. تو یہ سورہ مومنون کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بھائی عقل مندی، میں تو جب یہ آیتیں پیش کرتا ہوں حقیقت ہے کہ میرے دل میں شاید آپ سے بھی زیادہ خوف پیدا ہو رہا ہو کہ میں اتنا بیان کر رہا ہوں، میں عمل میں کتنا اتر رہا ہوں. اس اللہ تو سب سے پہلے ہم سے پوچھے گا نا. تو مجھے یہ آیتیں پڑھ کے بہت خوف آتا ہے کہ اللہ نے ہم پر حجت تمام کر دی ہے. ہمارے پاس قیامت کے دن اللہ کے سامنے اپنی برائی کو اچھا ثابت کرنے کے لیے کوئی عذر موجود نہیں. کوئی بھی گناہ ہماری زندگی میں ہے، ہم قیامت میں یہ نہیں کہہ سکتے مجھے پتہ نہیں تھا. اتنے اچھے انداز سے اللہ نے سمجھا دیا، ہر لحاظ سے سمجھا دیا. اب آخر میں اللہ نے یہی بتایا ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا نا اور پھر توبہ کرو گے تو کلا، کلا کا مطلب کیا ہے؟ ہرگز نہیں. کلا ایک تلوار ہے، اب نہیں سنوں گا میں، اللہ کا قاعدہ ہے. سننی ہوتی تو فرعون کی سن لیتا نا اللہ. فرعون نے ڈوبتے ہوئے صرف یہ نہیں کہ ایمان لے کر آیا، بڑی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آیا، تفصیل کے ساتھ. کیا کہتا ہے؟ آمنتو، صرف اتنا کہہ دیتا نا، کہنا چاہیے تھا نا کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، سب سمجھ جاتے ہیں نا فرشتے کے کیا کہنا چاہ رہا ہے. لیکن نہیں، اتنی ڈیٹیل میں ایمان لے کر آ رہا ہے. ساری زندگی حضرت موسیٰ کو ستاتا رہا. ڈوبتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ آمنتو، میں ایمان لایا، انہو، کہ بات یہ ہے، تفصیل سے بتا رہا ہوں میں کس طرح کا ایمان لے کر آیا ہوں. لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس معبود کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جو اس بنی اسرائیل کا خدا ہے. بالکل متعین کر رہا ہے. بھائی تم صرف اتنا کہہ دو میں خدا پر ایمان لے آیا تو اللہ
اللہ تو سمجھ جائے گا نا. پہلے مجمل مبہم ایمان لانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا, کہہ رہے انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا ہوں, اور اب بڑی ڈیٹیل سے ایمان لے کر آ رہا ہے کہ اللہ میں ایمان لا رہا ہوں, یہ جو بنی اسرائیل میری غلام قوم ہے نا, یہ جس کو خدا مانتی ہے میں اسی کو خدا مانتا, صرف وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. پہلے اجمالی ایمان لے آتا, مان لیا جاتا, اب بڑی ڈیٹیل بیان کر رہا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں الآن, اب نا نا نا, وقد عصیت قبل, اس سے پہلے تو میری نافرمانی کرتا رہا ہے. فالیوم ننجیک ببدنک, اب تو تجھے عذاب بھی ہوگا, جس کا قرآن بیان کرتا ہے کہ یعرضون علیہا غدوا وعشیا. قرآن کہتا ہے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے. برزخ میں یہ عذاب ہو رہا ہے. آپ کو فرعون کی لاش مصر میں نظر آتی ہے, لیکن قرآن کہہ رہے اس پر گزر کیا رہی ہے, صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے اور شام کو بھی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, ہم حکم دیں گے اس سے بڑے عذاب میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو ڈال دو. تبھی تو قرآن کہتا ہے فرعون خود بھی تباہ ہوا اور اپنے ماتحت جو درباری تھے نا, جو اس کو فالو کر رہی تھی پوری قوم, ان کو بھی برباد کر دیا. فاوردہم النار, ان کو بھی آگ میں ڈلوا دیا. اپنے بڑوں کو اتنا بڑا مانو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. کر رہا تھا کہ دیکھو جو ممی ڈیڈی والے مسلمان ہیں نا, مالدار لوگ, یا جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمیں نفس کے خلاف مجاہدہ نہ کرنا پڑے, تو ان کو تو وہی اسکالر چاہیے جو آپ کے خاندانی نظام کو بھی توڑ تاڑ کے رکھ دیں, میاں بیوی کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی کر دیں, سب کو آزاد کر دیں. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں, دیکھو اس وقت کا جو سب سے بڑا بت ہے نا, سب سے بڑا بت جس جو اسلام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہے, وہ ہے ویسٹرن کلچر. اور وہ ویسٹرن کلچر کا خلاصہ اگر میں 2 لفظوں میں بیان کروں, وہ ہے انڈیویجولزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے سے آزاد, کسی پر کسی کا کوئی حق نہیں, ہر شخص کیا ہے آزاد. اور اسلام بالکل اس کے اپوزٹ, اسلام بالکل اس کے الٹ ہے. مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے, خدا پہ بیلیو رکھو نہیں رکھو, تعلق بناؤ نہیں بناؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اور جو غیر مسلم خدا کو مانتے ہیں نا, وہ بھی تعلق روحانی سکون کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں. مجھے کینیڈا میں لوگوں نے بتایا بعض غیر مسلم بھی آتے ہیں یہاں مسجدوں میں سجدہ کرتے ہیں, اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کیوں, تو کہہ رہے ہیں ہمیں روحانی سکون ملتا ہے. ملتا ہوگا. میں ملیشیا میں تھا, میں نے وہاں کچھ غیر مسلم دیکھے جو قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں اپنے اوپر. عیسائی ہیں, مولانا صاحب کے پاس آتے ہیں, بولتے ہیں سورہ رحمان پڑھو, ہم پہ دم کرو. میں نے ان سے غیر مسلموں سے پوچھا, میں نے کہا بھائی تم سورہ رحمان پڑھ کے کیوں دم کروا رہے ہو؟ کہہ رہے سکون ملتا ہے ہمیں, روحانی سکون ملتا ہے. ایک نے تو بتایا کہ میرے پہ جن چڑیل بھوت ہیں. میں اس کی بات اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بالکل اس نے یہ ورڈنگ تو نہیں تھی, یعنی کوئی آسیب واسیب ہے تو جب وہ کوئی سورہ بقرہ یا سورہ رحمان پڑھ کے کوئی مولوی صاحب دم کرتے ہیں تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. تو ان کا اگر خدا سے بھی ریلیشن ہے تو وہ اپنے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے, جبکہ ریلیشن میں اپنی قربانی دینی پڑتی ہے. اسلام جس ریلیشن کا قائل ہے نا, وہ ریلیشن ہے جس کا فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہو. آپ کو ضمنی فائدہ ہوگا, اصل مقصد آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے, آپ کو اپنا فائدہ پہنچانا نہیں ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے رشتہ اس سے جوڑنے کا حکم ہے جو تم سے توڑ رہا ہے. جو تم سے توڑ رہا ہے اس سے جوڑنے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے یا ٹینشن ہے؟ فل ٹینشن, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو. اللہ سے ریلیشن, آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا مزہ, روحانی سکون مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, آپ نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں ہمیں نماز میں مزہ نہیں آتا, نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, بالکل مفتی صاحب نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کیا جواب میں کہتا ہوں, وہی جو علماء کہتے ہیں, بھائی دیکھو غلام کا کام ہوتا ہے آرڈر کو فالو کرنا, چاہے دل لگے چاہے نہ لگے. آپ کا باس آپ کو کہتا ہے کہ یہ چیک ہے, کمپنی کی رقم فلاں بینک میں آئی ہوئی ہے, اکاؤنٹ سے نکال کے لے آ. آپ کہیں سر مزہ ہی نہیں آ رہا جانے میں اور اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے میں, دل ہی نہیں لگ رہا. کہے گا یہ تیرا ہیڈیک ہے, یہ میرا ہیڈیک نہیں. باقی تو کہیں بھی نہیں کہہ رہے ہوتے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. نماز کا جب مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, روزے کا مسئلہ آئے گا دل نہیں لگ رہا, تلاوت کا مسئلہ آئے گا مفتی صاحب مزہ ہی نہیں آتا. تو غیر مسلم کا جو اللہ سے ریلیشن ہے, جب تک اس کو سکون مل رہا ہوگا ریلیشن ہے, نہیں ہے سکون تو نہیں ریلیشن. مسلمان کو ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا میں 15 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا. میں نے کہا شاباش. علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول مجھے یاد آیا, کہتے ہیں میں نے 20 سال تہجد پڑھی ہے نفس پہ جبر کر کے, 20 سال کے بعد دل لگنا شروع ہوا ہے. عجیب بات آپ کو بتاؤں,
حدیثوں پہ حدیثیں یاد آتی ہیں، پھر مجھے ذہن کھلتا ہے جب نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، کسی نے کہا میں ڈیلی روزے رکھوں گا، پوری زندگی انہوں نے روزے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین روزہ صوم داؤد ہے، داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. اگر کوئی روزے میں خاندانی پیکج پہ عمل کرنا چاہتا ہے نا، سب سے خاندانی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ ڈیلی روزے رکھے، وہ داؤد علیہ السلام والے روزے رکھے. آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن ناغا کرتے تھے، پھر روزہ رکھتے تھے، پھر ناغا کرتے تھے. اب یہ سب سے بہترین روزہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ اگر آپ کنٹینیوسلی روزے رکھنا شروع کرتے ہو، آپ کی باڈی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. جبکہ نبی نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب. روزے کا بنیادی مقصد روحانی قوت پیدا کرنا ہے، جسمانی طور پہ کمزور کرنا روزے کا مقصد نہیں ہے. کیوں؟ کمزور آدمی سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہے؟ طاقتور. طاقتور ہوگا تو دین کے کام بھی کرے گا، دوسروں پہ بوجھ نہیں بنے گا، کھلانے والا بنے گا نا. آج ایک صاحب آئے، میں تو مزاح کی میری عادت ہے، اتنا باریک لڑکا، بہت باریک نا، میری مزاح کی عادت ہے، کوئی توہین نہیں ہو سکتا یہاں بیان میں بیٹھا ہوا. تو کہہ رہا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مل تو لیے. کہہ رہے ہیں نہیں میں آپ سے ٹائم لے کے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا پھر پورے آؤ. پورے میں آپ کو پروٹوکول جب دوں گا جب آپ پورے تو ہو. میں نے کہا بھرائی کرو، پورے آدمی پورے بن جاؤ، پھر میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا ابھی آپ پورے نہیں ہو. وہ بہت ہی باریک سا بیچارہ نا، تو ویسے ٹائم دے دوں گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو روزے کا مقصد کمزور کرنا نہیں ہے. کمزور کر کے کیا ہو جائے؟ نہ جہاد کے قابل، نہ تبلیغ کے قابل، کسی کام کا نہیں رہتا وہ. واقعی تو وہ جو میں جس ٹاپک پہ بیان کرتا رہتا ہوں اس کے قابل تو بالکل بھی رہے گا نہیں. میں اب چھوڑ دیا اس ٹاپک پہ بیان کرنا. کل میں نے دیکھا لوگوں نے دبا کے میرے خلاف نیگیٹو کمنٹس اتنے زیادہ کہ بس کیا بتاؤں میں. تو ڈھیٹ ہوں، چھوڑوں گا نہیں. خیر، تو جسمانی طاقت یہ ضروری ہے نا بیمار ہوگا تو اگر کنٹینیوسلی آپ روزے رکھتے ہیں نا تو جسم آپ کا کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور روزوں کی عادت پڑ جائے گی. تو نفس پہ شاق نہیں گزرے گا یہ کام. جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، یوز ٹو ہو جاتا ہے، وہ پھر مشکل نہیں لگتا. ایسے بھی علماء گزرے 13 سال لگاتار روزہ رکھا سوائے بقرعید اور عید کے. یہ جو صاحب ہدایہ ہے نا، جو فقہ کی دنیا کی مشہور ترین کتاب، دنیا میں سب سے زیادہ اسلامی قانون کی کوئی کتاب اگر پڑھائی گئی ہے اور حکومتوں میں نافذ رہی ہے تو وہ ہدایہ ہے، جو برہان الدین مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقی گزرے تھے، ان کی ہے، جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے تک پڑھائی جاتی رہی ہے. اور گوروں نے جو لا بنائے ہیں نا، اس کی بنیاد ہدایہ سے ہی لی ہے انہوں نے، کیونکہ گوروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا نا، اسٹرکچر ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہدایہ سے ملا ہے ان کو. تو 80 جلدوں میں صاحب ہدایہ نے لکھی تھی، پھر اس کو مختصر کیا. تو اب کیا ہے، صاحب ہدایہ نے 13 سال لگاتار روزہ رکھا ہے. 13 سال. اکابر میں، اسلاف میں ایسے بہت واقعات ملتے ہیں ہمیں، سوائے عید کے دن ناغا کرتے تھے، باقی رکھتے تھے وہ. تو اب کیا ہوتا ہے کنٹینیوسلی، جب آپ دیکھو رمضان میں شروع کے 3-4 دن ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے بعد عادی ہو جاتے ہیں. پھر تو جس دن روزہ چھوڑنا ہو کسی بیماری کی وجہ سے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. تو داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ، ایک دن ناغا. اس سے صحت بھی اچھی، ایک دن روزے کی وجہ سے باڈی کی سروس ہو گئی، اگلے دن کھا لیا. لیکن ہوتا پھر اگلے دن روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نہ رکھنے کی عادت پڑ رہی ہے نہ چھوڑنے کی عادت. کتنا مشکل کام ہے. اس سے روحانی قوت بڑھتی ہے، آدمی کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جو کام کر سکتا ہے. ہم بہت سارے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری قوت ارادی ساتھ نہیں دے رہی ہوتی. صبح شام سوچ رہے ہوتے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، کرنے کا ٹائم آتا ہوتے نہیں ہے. تو جو مشکل کام کر لیتے ہیں نا، ان کی قوت ارادی ہو جاتی ہے مضبوط. جیسے جو ہمت کر کے ایک دفعہ نشہ چھوڑ لیں. ہمارے ایک دوست تھے یعنی اب دوست بنے، جب نشہ کرتے تھے اس وقت دوست نہیں تھے وہ. تو انہوں نے بتایا مجھے نشے کی عادت پڑ گئی تو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں نے کیا کیا، اپنے آپ کو گھر کے اندر بند کر لیا، کنڈی لگا دی، تالا ڈال دیا، ماں سے کہا کہ مجھے بس کھڑکی سے کھانا پہنچا دیا کرو. 6 مہینے تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا، کیونکہ گھر سے باہر جاؤں گا دوستوں میں بیٹھوں گا پھر نشہ. تو 6 مہینے مجھے تڑپنے کے لیے دے دو، چیخوں گا چلاؤں گا کوئی بات نہیں، برداشت کروں گا. بہت ٹینشن والا کام ہے یہ. ہمیں نشے کی عادت نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں نہیں. جن کو عادت ہے ان کے لیے بہت بڑی مشکل ہے. اس نے مجھے خود واقعہ سنایا. کہہ رہے میں نے کہا جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا، مجبوری تھی کیونکہ جمعہ پڑھنے جاؤں گا تو مجھے ڈر تھا کہ وہی دوست مل جائے پھر نشے میں نہ لگ جاؤں، تو گھر میں ہی نماز پڑھوں گا. اور یہ برکت تھی تبلیغ کی. تبلیغ میں سر روزہ لگایا تھا. تبلیغ والوں نے بہت دنیا چینج کی ہے بھائی. جہاں بھی دنیا میں جاؤ ایسے ایسے بدماشوں کو سیدھا کر دیا. نہ کوئی ان کا ولاگ آتا ہے، نہ کوئی پوڈ کاسٹ آتی ہے، نہ کوئی کتاب ہے جس میں ان لوگوں کی داستانیں ہوں. اور ان لوگوں کی زندگیاں تبدیل کرنے میں جس شخص کا بڑا کردار
روزگار ہوتا ہے اس کا بھی کوئی نام نہیں جانتا. اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ سے زیادہ اخلاص والا کام شاید مارکیٹ میں ہے نہیں. میرے ہاتھ میں تو 2 آدمی بھی مسلمان ہوں گے, اگلے دن میڈیا پہ خبر آئی بھی ہوگی, حالانکہ وہ کیے کسی اور نے ہوں گے, آ کے ہمارے ہاتھ میں ہو گئے ہوں گے. تو تبلیغ کا کام میں اخلاص اینڈ ہے بھائی. تو بہت لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. ہم خود جو آج یہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں اس میں بھی تبلیغ کا دخل ہے. تبلیغی جماعت آئی تھی, اس میں ایک عالم تھے, انہوں نے مجھے گھیرنا شروع کر دیا. خیر, تو وہ شروع میں کولڈ ڈرنک چائے وائے پلاتے ہیں, اس کے پیچھے ان کے وہ رشوت ہوتی ہے وہ چائے نہیں ہوتی, وہ حلال رشوت ہوتی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے. تو کیا ہے, کیا کہہ رہا تھا یار, پھر ہاں 6 مہینے تک اس نے اپنے آپ کو بند کیا. تو کہہ رہا ہے میں اتنا طبیعت خراب ہوئی, میں نے کہا مر جاؤں گا, بس 6 مہینے بعد نشہ ختم. کہہ رہے اس قوت ارادی کا مجھے فائدہ اتنا ہوا کہ اب میں جو چاہے کھاؤں اور جو چاہے چھوڑ دوں, کیونکہ میں نے دیکھا اس کو موٹا ہو رہا تھا نا کھا کے. کہہ رہے میرے لیے اپنے آپ کو دبلا کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, میں جب چاہوں گا روٹی چاول آلو چھوڑ دوں گا. کہہ رہے میرے ہاتھ میں ہے, کیونکہ لوگ وزن گھٹانا چاہتے ہیں, ان سے ڈائٹنگ ہی نہیں ہوتی. آج فیصلہ کریں گے یہ پراٹھے چھوڑ دیں گے, پھر کل کھانا شروع کر دیں گے, 4 دن ہو گئے, تو اس کی قوت ارادی اتنی مضبوط. کہہ رہے اب مجھ سے جو چاہے کروا لو, میں وہ کر لیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے پکڑ لیا, پڑھ کے کوٹا, چند ڈاکوؤں نے مارا پیٹا, اس سے کچھ اگلوانے کے لیے نہیں اگلا اس نے. کہہ رہے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ گدگدیاں کر رہے ہیں میرے. تو روزہ ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, ایک دن رکھنا, ایک دن ناغا, یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے یہ عمل, لیکن اس سے انسان کی قوت ارادی بہت مضبوط ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس تکلف میں مت رہا کرو کہ نماز میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا, روزے میں مزہ آ رہا ہے یا مزہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو شرطیہ کہوں, اس نیت سے نماز پڑھنا شروع کر دی نا کہ مزہ آئے نہ آئے, اللہ کی قدرت ہوتی ہے, آنا شروع ہو جاتا ہے. صرف ان کو نہیں آتا جو یہ سوچ کے پڑھتے ہیں کہ مزہ کیوں نہیں آ رہا, ان کو نہیں آتا. تو اسی طرح ماں باپ کی خدمت ہے, بعض دفعہ بوجھ ہوتی ہے انسان کے اوپر, بھائی چھوڑو, کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. گھر والوں کو ٹائم دینا, بیوی بچوں کو, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, لوگ ٹائم نہیں دیتے. جو لوگ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے نا, وہ بچوں کی محبت سے محروم, بچوں کی محبت سے بولو محروم. میں نے ایسے بیچارے بڈھے دیکھے ہیں, بچوں سے لنک ہی نہیں تھا ان کا. ایک صاحب نے بتایا میرے بچے ایسے بڑے ہو رہے ہیں یوں کر کے, کیونکہ کہتے ہیں میں جب صبح آفس جاتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, جب آفس سے واپس آتا ہوں تو وہ سو چکے ہوتے ہیں. تو ایک دن میں نے دیکھا تھا اتنے تھے, اب مجھے تھوڑے سے جو ملک سے باہر رہتے ہیں 2-2 سال کے بعد آتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک صاحب 2 سال کے بعد آئے, جاب تھی ان کی باہر, دروازہ نوک کیا تو بچہ آیا, امی سے کہتے ہیں امی کوئی صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. سمجھ رہے ہو کیا زندگی ہے بھائی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بچوں کو وقت دے دو. آپ کو اگر اچھے نہیں لگ رہا نا, تھوڑے دن بیٹھو. ہمارے ایک دوست ہیں, کووڈ میں نا ان کے سفر بہت ہوتے تھے, پوری دنیا میں ٹریولنگ. کووڈ کے دنوں میں کہیں سفر رہا نہیں نا, مجبوراً گھر میں بیٹھنا پڑا. تھے بھی مدینہ منورہ میں ہے, تو ان کے میسج آیا, ان سے میری فون پہ بات ہوئی. میں نے کہا اور ٹائم کیسا گزر رہا ہے؟ کہہ رہے الحمدللہ گھر والوں کے ساتھ ہوں, کافی مجھے اچھے لوگ لگے. یہ لوگ جو ہے نا, میں جیسا سمجھ رہا تھا ویسے نہیں, ابھی اچھے لوگ ہیں. اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کافی مناسب لوگ ہیں. کہہ رہے ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا ان کے پاس بیٹھنے کا. تو اللہ کی خاطر گھر والوں کو ٹائم دے دو میرے بھائی, تھوڑا سا ابا اماں کو ٹائم دے دو, رشتہ داروں سے ہیلو ہائی کر لو, کچھ صدقات و خیرات نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار کر دیا. مہینے میں کچھ اماؤنٹ تو ہر مسلمان کو صدقہ کرنی چاہیے, وہ تو نکالنی ہی نکالنی. کچھ کبھی کبھار چھکا بھی لگا دیا کرو. کیا لگا دیا؟ چھکا. ایسا صدقہ کر دیا کہ تھوڑا سا دل پہ آ رہے چلے یار یہ تو کچھ زیادہ ہو گیا. میں نہیں کہہ رہا ہمیشہ کرو, کبھی کبھار ایسا صدقہ کر دو کہ دل پہ تھوڑے سے آ رہے چلے آ رہے کہ یار یہ تو زیادہ ہو گیا, میرا بنے گا کیا یار. ابو طلحہ انصاری ہیں رضی اللہ عنہ, قرآن کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. تو وہ آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے دونوں باغ جو سورس آف انکم تھی وہ صدقہ. کیا خیال ہے بھائی, اتنی باغ پہ محنت کی اور سورس آف انکم صدقہ کرنا آسان ہوتا ہے, سورس آف انکم صدقہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہ اپنی چلتی ہوئی دکان دے دو, اور بھی ان کا ہوگا روزگار, بچوں کو بھی تو پالنا ہے, لیکن پھر بھی یہ صدقہ آسان تھوڑی ہے. نبی نے کیا فرمایا, واہ واہ ذاک مال رابح, یہ تو بہت مہنگی چیز ہے. لیکن آپ نے ان کا جذبہ دیکھا, وہ تو اڑے ہوئے تھے. تو آپ نے بھی کیا فرمایا, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو, کیونکہ وہ غریب تھے. یہ وہ ریلیشن سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ گورا دے گا اپنے چچا زاد بھائیوں کو ہیں, اگر بالفرض کہیں سے نکل بھی آئے چچا زاد بھائی تو دے گا نہیں, دیتا ہے ہی نہیں. چچا اسلام ریلیشن پہ بلیو کرتا ہے بھائی, ریلیشن میں اپنے, اور پھر ریلیشن میں خونی ریلیشن, بلڈ ریلیشن. قرآن کیا کہتا ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ. دیکھو انصار اور مہاجرین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. انصار نے مہاجرین کے لیے جو قربانی دی ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. آج کوئی مہاجر ہجرت کر کے آئے ظلم ستم کی وجہ سے,
ہم صرف اس کو ٹھکانہ دے دیں تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. غیر قوم کا آدمی تھا, اپنے ملک سے آیا, ہم نے ٹھکانہ دے دیا. اول تو گورنمنٹ ٹھکانے دے رہی ہوتی ہے, پرسنلی لوگ پرسنلی تو یہ کام کر نہیں رہے ہوتے. صحابہ نے صرف ٹھکانہ نہیں دیا, اپنے کاروبار میں شریک کر لیا کہ آج سے آدھا کاروبار آپ کا ہے. یہ بہت بڑی دل گردے کی بات ہوتی ہے اتنے, لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے کیا کہا کہ انصار مہاجرین کا رشتہ اپنی جگہ, لیکن اولو الارحام جو خونی رشتے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں. مہاجر صحابہ کو, انصار صحابہ کو سمجھایا کہ تمہارا جو بلڈ ریلیشن ہے وہ مہاجروں کے رشتے سے زیادہ, اور مہاجروں کا جو انصار سے رشتہ ہے اس میں جو ان کا بلڈ ریلیشن کا رشتہ زیادہ ہے. اتنی اہمیت ہے اسلام میں. تو یہ مزہ آئے یا نہ آئے, کس کے حکم پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ سارے میں ان اسکالرز کے خلاف بات کر رہا ہوں جو اباحت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے, وہ بھی جائز ہے. بھائی آسان مت بناؤ دین کو اپنی طرف سے. جتنا اللہ نے آسانی رکھی ہے وہ ٹھیک ہے, جو اللہ نے نہیں رکھی وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ دیکھو ٹرینوں میں لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں, ان سے بولو بھائی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. کہتے ہیں اسلام میں آسانی ہے اتنی جتنی اللہ نے دی ہے. فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا آپ کو. جہازوں میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں, بھائی سفر ہے, بھائی چھوڑنے کی کہاں اجازت ہے؟ میدان جنگ میں اجازت نہیں ہے تو جہاز میں کہاں سے اجازت ہو گئی؟ تو ہر آدمی کا اخپل طریقے سے, جہاں مشکل ہو نا وہاں نماز پڑھنے کا مزہ ہے. نمازی کا پتہ جب چلتا ہے بھائی جب مشکل ہو. ہم جب کینیڈا امریکہ کا سفر ہوتا ہے نا, جاتے ہوئے ایک آدھ نماز آتی ہے, کیونکہ جس سمت میں سورج چل رہا ہے اسی سمت میں ہم سفر کر رہے ہیں. واپسی پہ ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہوتی ہیں. 18-20 گھنٹے کا سفر اور مسلسل نماز پہ نہ سو سکتے ہیں, ہر وقت وضو کی فکر کہ بھائی جہازوں کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. پھر میرا ایک معمول ہے, آپ کا کبھی جہاز کا سفر ہو یہ پلے باندھ لو, جہازوں میں جب آپ وضو کرتے ہو نا واش روم میں جا کے, نیچے گیلا بہت ہو جاتا ہے. نمازی لوگ کیا کرتے ہیں, وضو کر کر کے نکلتے رہتے ہیں اور کیچڑ اور تالاب بنا دیتے ہیں. ایک پائلٹ نے بتایا کہ جا رہے تھے جہاز میں, سب وضو کر کر کے نکل رہے تھے, پورا کیچڑ کیچڑ ہو گیا, جہاز گندا ہو گیا. تو تبلیغی اکابر کی طرف سے یہ ہدایات نہیں ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے بھائی, وضو ایئرپورٹ پہ کر لیں. آپ کہاں کر لیں وضو؟ میں یہی کوشش کرتا ہوں بھائی واش روم وغیرہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ تاکہ جہاز میں وضو کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, کیونکہ ان کا سارا نظام اس سے خراب ہوتا ہے, متاثر ہوتا ہے. وضو آپ ایئرپورٹ پہ ہی کر لیں. حتی الامکان کوشش کریں ایئرپورٹ پہ نماز پڑھ لیں, آپ ڈیلے نہ کریں اس کو آپ. اور اگر پھر بھی مجبوراً وضو کرنا پڑ جائے جہاز میں, تو میں کیا کرتا ہوں, میرا معمول ہے کم سے کم پانی استعمال کیا, جو نیچے گرا ہے کہتے ہوئے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ کیا کرو, ٹیشو سے لے کے اپنے ہاتھ سے پورا میں نیچے کا فرش صاف کرتا ہوں, تاکہ ایسا نہ ہو جہاز کا جو عملہ ہے وہ بولے کہ یار نمازیوں کی وجہ سے ہماری ساری سروس کیا ہو جاتی ہے, خراب, کیونکہ کچھ نہ کچھ چھینٹیں نیچے پڑیں گی. اور نئے آنے والے کو تکلیف ہوگی, کیا کیچڑ بنا کے چلے گئے مولانا صاحب, کوئی گورا کیچڑ بنا کے جاتا نہیں ہے, لبرل لوگ کیچڑ ہی ہے, جب بھی نمازی آئیں گے کیچڑ کیچڑ. تو تھوڑی سی ہمت کر لو. اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں بھائی جو بھی واش روم میں جو جائے گا وضو کرے گا تو ٹیشو سے لے کے پورا فرش, کیا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اس میں گھس جائیں, وہ تو ویسے ہی صاف ہوتا ہے, فرش کو اچھی طرح کیا کریں, نیچے کا صاف کریں, اس کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو لیں. آپ تھوڑی سی ٹینشن ہوگی, تھوڑی سی ہمت ہوگی, لیکن صاف ستھرا رہے گا. جہاز کے عملے کو یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ یار ہمارا واش روم گندا کر دیا انہوں نے, یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو یہ بھائی یہ ٹینشن تو لینی پڑے گی نا. ایسے فری پھوکٹ کی نماز تو کچھ بھی کام نہیں ہے, تو چلو نماز پڑھ لیتے ہیں, ٹائم اچھا گزر جائے گا, یہ تو بہت سے لوگ کر لیتے ہیں. نماز کا پتہ بیماری اور سفر میں چلتا ہے, بیماری اور سفر میں چلتا ہے کہ یہ نمازی ہے یا نہیں. بیمار ہو گئے, اب طہارت مشکل ہو رہی ہے, بھائی چھوڑو یار یہ کر دو, تیمم کر لیں گے. بھائی تیمم جب جائز ہے, جب پانی کا استعمال ممکن ہی نہ ہو. آپ بستر پہ ٹب میں پانی منگوا کے وضو کر لو آپ, اور مجبوری میں 2 نمازیں اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہو, یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھو اور جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہو عصر پڑھ لو, اس طرح سے 2 نمازیں اکٹھی کر لو. تو جتنی اللہ نے اجازت دی ہے اتنی تو ہوگی میرے بھائی, جتنی اللہ نے نہیں دی آپ کو اپنی طرف سے نہیں کرنی. وہ ٹینشن آپ نے لینی ہے اور مجھے اور آپ کو وہ ٹینشن لینی پڑے گی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے جو اس ایک لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, تو جب یہ جدید طبقے کو دیکھتے ہیں کہ ان سے ڈرامے فلمیں چھوڑنا بہت مشکل ہے, تو ڈرامے فلمیں لیگل کر دیے, ان سے مخلوط ماحول سے بچنا مشکل ہے, تو وہ سب لیگل ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو 2 چیزوں میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا, جو اصل میں بیان کر رہا تھا. پہلی بات, مقاصد شریعت جو ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا. مقاصد شریعت میں نے بتایا کہ زنا سے بچنا ضروری ہے, اور شراب سے بچنا ضروری ہے, نماز پڑھنا ضروری. ہاں جو ذرائع ہے نا, ذرائع وہ زمانے کے حساب سے چینج ہوں گے, ان کو چینج نہ کرنا اسلام کی مخالفت ہے. ذرائع کسے کہتے ہیں؟ مقاصد تک پہنچنے کا ذریعہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مقصد تک پہنچنے کا, بولو,
ذریعہ. مثال کے طور پر شریعت نے ہمیں نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے وضو کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو کیا کرتے تھے. تو کیا لوٹا مقصود ہے؟ بھائی لوٹے سے اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایک ذریعہ ہے, آسانی ہو جاتی ہے اس سے. یا برتن سے, لوٹے سے نہیں, ایک برتن سے کرتے تھے. اب شاور آ گئے, بالٹیاں آ گئی, مگے آ گئے, نلکے آ گئے. اب آپ کہیں نہیں میں لوٹے سے ہی وضو کروں گا کیونکہ لوٹے سے وضو کرنا سنت. تو یہ شریعت پہ زیادتی ہو جائے گی. یہ شریعت پہ کیا ہو جائے گی؟ زیادتی. بھائی نبی بھی اس لیے بالٹی برتن سے کہ اس زمانے میں برتن کا رواج تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے ٹرین یا جہاز پہ کبھی گئے ہیں بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے گدھے پہ گئے ہیں یا گھوڑے پہ گئے ہیں, اونٹ پہ گئے ہیں. اب آپ کہو کہ میں بھی تبلیغ کے لیے جاؤں گا, امریکہ جماعت جائے گی گدھوں پہ بیٹھ کے, تو کیا خیال ہے بھائی پہنچ جائے گی وہ جماعت؟ وہ نہیں پہنچے. گدھے پہنچ جائیں گے, ہو سکتا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گی. تو بھائی گدھا مقصد تھوڑی ہے, ذریعہ مقصد ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیرک خاندانی عالم گزرے ہیں, بہت دور اندیش عالم تھے. تبلیغی جماعت میں عربوں میں ریاض الصالحین لانے والے وہ ہیں. وہ کہتے تھے کہ عرب لوگ کا معیار بہت اونچا ہے حدیث کے معاملے میں, تو وہ فضائل اعمال کے بجائے ریاض الصالحین. ہماری بھی یہی رائے ہے کہ ریاض الصالحین ہونی چاہیے, وہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. باقی فضائل اعمال پہ جو اوٹ پٹانگ الزامات لگائے جاتے ہیں وہ الزامات بہرحال غلط ہیں, لیکن جب کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے تو ریاض الصالحین کی حدیثیں وہ ان کی کسی حدیث پہ ذوف کا الزام نہیں ہے. ایک آدھ روایت ہے جس کو کہا گیا وہ بھی بالاتفاق نہیں, جبکہ فضائل اعمال کی تو بہت ساری حدیث میں شیخ الحدیث نے خود لکھا ہے کہ یہ ضعیف حدیثیں تو ہیں, وہ صحیح حدیث کی تائید میں, وہ کوئی گمراہی نہیں پھیلا رہی ہیں. لیکن بھائی جب ایک چیز زیادہ مستند ہے اور کام پھیل گیا, سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, تو وہ زیادہ بہتر ہے. خیر یہ تبلیغ والوں کا مسئلہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. تو اب کیا ہے, مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کو بھی بہت متعارف کروایا عربوں میں, بہت ان کی خدمات ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مقاصد پہ کبھی بھی سمجھوتا مت کرو. جو زمانے کے تبدیل ہونے سے جو شریعت میں مقصودی حکام ہے نا, ان کو بھی اگر تبدیل کر دیا تو وہی حشر ہوگا ہمارا جو یہودی اور عیسائیوں کا. وہ ان کا دین آج محفوظ نہیں ہے. اجتہاد کر کے نا, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی جائز ہے, یہ بھی حلال ہے, وہ بھی, وہ عقل سے سوچتے ہیں. عورت کو طلاق کا رائٹ دے دیا انہوں نے, وراثت کے حکام میں تبدیلی کر دی کہ آپ اپنی اولاد کو نہیں دینا چاہو تو کسی اور کو بھی دے دو, جب آپ کی جائیداد ہے آپ نہیں دینا چاہتے. اسلام تو کہتا ہے نہیں بھائی, آپ وصیت کر ہی نہیں سکتے اولاد کو محروم کرنے کی. بہت سارے حکام ہیں, وہ آپ کی عقل میں آئیں یا نہ آئیں, فالو کس کو کرنا ہے؟ اسلام کو کرنا ہے. طلاقیں دے دی ہیں, بس اللہ کا حکم ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے, علیحدگی ہو گئی. اور بھی بہت سارے حکام ہیں, روزہ رکھنا ہے رمضان کا. میں جب یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں نا کہ مزدور پر بھی رمضان کا روزہ واجب ہے, تو وہاں بھی ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں خود مزدوری کر کے روزہ رکھو نا, خود تو ریووں میں ایئر کنڈیشن آن کر کے بیٹھ کے روزہ رکھتے ہیں, اور مزدوروں کو کہہ رہے ہیں کہ شدید گرمی بھی ہو اور بے تحاشا پیاس بھی ہو, دن لمبا بھی ہو اور محنت مزدوری کرنی بھی ہو, اور رمضان کا مہینہ آ جائے تو مزدور پر بھی روزہ رکھنا بولو واجب ہے. شریعت کا مسئلہ یہی ہے. ہاں مسافر ہے تو پھر چھوڑ سکتا ہے. تو اب یہ ہمارے لبرل لوگوں کی چیخیں نکلتی. میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا, لوگوں نے کہا خود رکھو نا پتہ چلے, خود رکھو نا پتہ چلے. مجھے پتا ہے میں خود رکھوں گا تو پتہ چلے گا, لیکن اگر میں مشکل میں آ کے اللہ نہ کرے میں روزہ چھوڑ دوں تو میرے چھوڑنے سے روزہ چھوڑنا حلال نہیں ہو جائے گا. کسی مولوی کے گناہ کرنے سے گناہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت مریض کو دی اور مسافر کو دی, مزدور کو نہیں دی ہے. کیونکہ ہارڈ ورکنگ اور سافٹ ورکنگ اس کا کوئی معیار تھوڑی ہے. کوئی زیادہ محنت کرتا ہے, کوئی کم محنت کرتا ہے, کوئی بے روزگار ہے سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے, کوئی ٹریولنگ ہے, یعنی کسی کو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی مریض اور مسافر نہیں چھوڑ سکتا, تو مزدور رات کو محنت کرے, رات کو نہیں کر سکتا, دن میں اگر مجبوری ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا اس کو, کیونکہ ہم ایسا بے لگام اجتہاد کر نہیں سکتے نا. علماء بیان کرتے ہیں اجتہاد اور قیاس وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہیں ہوتی. جہاں نص موجود ہے, شریعت کا حکم موجود ہے, وہاں اجتہاد کا دروازہ ہی بند. پھر تو یہودی اور عیسائیوں میں بلکہ یونائٹڈ نیشن کا لا بن جائے گا. یہ یونائٹڈ نیشن والے تو اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو بیچارہ مر جائے گا روزہ رکھے گا, تو شریعت نے اس میں نص موجود ہے کہ سب سے پہلے جان بچانا فرض ہے, تو روزہ رکھے. بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو, بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ توڑ دے. وہ جب خطرہ ہو نا کہ میں بیمار ہو رہا ہوں, حالت غیر ہو رہی ہے, تو توڑ دے روزہ. جب تک ایسی کنڈیشن خطرناک نہیں ہو جاتی تو روزہ چھوڑ نہیں سکتا. صرف پیاس کی شدید شدت یا بھوک کی شدید شدت کی بیس پہ روزہ توڑ بھی نہیں سکتا. جب آپ کو یاد ہے ہیٹ اسٹروک ہوا تھا کراچی میں, انتہائی شدید گرمی تھی, بہت سے لوگوں نے روزے توڑ دیے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ کو کیا مرنے کا خطرہ ہو گیا تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا مرنے کا. شوگر اتنی لو ہو گئی تھی کہ آپ کو بے ہوش ہونے کا خطرہ, کہہ رہے ہیں نہیں. کیوں توڑا؟ برداشت نہیں ہو رہا تھا, بہت شدید پیاس لگ رہی تھی. ہم نے کہا بھائی آپ کو 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑیں گے. اب وہ کہتے ہیں کیا اللہ اتنا ظالم ہے, اللہ کو ترس نہیں آ رہا, ہم سے برداشت نہیں
ہو رہا. بھائی اللہ نے حکم دیا برداشت کرنا پڑے گا. کسی کو زیادہ پیاس لگتی ہے, کسی کو کم پیاس لگتی ہے, اس کا کوئی معیار نہیں ہے شریعت میں. شریعت میں یہی ہے, بیمار ہونے کا غالب گمان ہو یا موت کا غالب گمان ہو تو توڑ سکتے ہو. جب تک موت یا بیماری کا خطرہ نہیں ہے برداشت کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو وہ کفارہ لازم ہوگا آپ کے اوپر. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کر دیا. اب اہل حدیث عالم تھے, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ہوتے ہیں, لیکن اہل حدیث عالم میں کوئی ایک رائے نہیں ہوتی. ہر عالم کی اپنی ایک کوئی رائے ہوتی ہے, تو ہم کسی پوری جماعت پہ کوئی حکم لگا نہیں سکتے. پچھلے سال ایک اہل حدیث عالم سے مسئلہ کسی نے پوچھا کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے یا پریگنینسی میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. انہوں نے فرمایا ہاں چھوڑ سکتی ہے کیونکہ مجبوری ہے. بھائی کہاں سے نکال لیا کہ پریگنینسی میں دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ یہ کوئی بیماری تھوڑی ہے. پریگنینسی نہ ہونا بیماری ہے, تبھی تو علاج ہو رہا ہوتا ہے. پریگنینسی ہونا تو نیچرل ہے. تو انہوں نے کہا دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. نہیں چھوڑ سکتی روزہ. جب چھوڑ سکتی ہے جب دودھ پلانے سے اس کو چکر آ رہے ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چکر آنا ایک بیماری ہے, پھر چھوڑ سکتی ہے. اگر کوئی دودھ پلا رہی ہے چکر نہیں آ رہے تو پلانے پڑے گا, یعنی اس کو روزہ نہیں چھوڑ سکتی. یا روزہ چھوڑ کے دودھ ختم ہو رہا ہے, بچہ کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے, تو پھر بھی چھوڑ سکتی ہے روزہ, اپنی جان یا بچے کی جان بچانے کے لیے. لیکن بچے کی جان کو بھی خطرہ نہیں ہے, کوئی چکر بھی نہیں آ رہے, تو صرف دودھ پلانے سے قرآن میں یا حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ عورت دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ سکتی ہے. آپ کا بے لگام اجتہاد ہے. ہم نے بہت سی عورتوں کو دیکھا ہے فیڈ کراتی ہیں بچوں کو, پھر بھی روزے رکھتی ہیں پورے کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو. اسی طرح پریگنینسی میں روزہ چھوڑنے سے, روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, پھر ایک الگ بات ہے. اگر بیماری نہیں ہو رہی تو پریگنینسی بذات خود ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو. بعض خواتین کہتی ہیں ہم جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور روزہ رکھیں تو بھوک بہت شدید لگتی ہے. وہی بات ہے, شدید بھوک روزہ چھوڑنے کا عذر نہیں ہے, کیونکہ روزہ جب آپ رکھیں گے تو کسی کو کم بھوک لگے گی, کسی کو شدید لگے گی, کسی کو بہت شدید لگے گی. تو یہ سب آج کل کے بے لگام اجتہاد ہیں. ایسے اسکالر سے بچیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. میں بات کو 2 منٹ میں جلدی سے کمپلیٹ کر لوں. تو شریعت میں کیا ہے, مقاصد پہ سمجھوتا بولو نہیں, ذرائع پہ سمجھوتا, ذرائع لچکدار. تو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مقاصد پہ کوئی سمجھوتا مت کرو, ذرائع میں اتنی لچک پیدا کر دو کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہو فوراً اختیار کرو. یہ مت دیکھو کہ صحابہ نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا, ہمارے بزرگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا یا نہیں کیا. تبھی تو دیکھو جب الیکٹرانک میڈیا آیا, جو علماء الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے وہ آگے نکل گئے, اور جو یہ کہنے لگے ہمارے بزرگوں نے تو کیسٹ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, ہمارے بزرگوں نے تو یوٹیوب کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا, وہ بیچارے مارکیٹ سے شارٹ. اسی میں یہ ہے کہ بھائی یونیورسٹی میں جانا, جہاں مخلوط ماحول ہو بیان کرنا. بھائی یونیورسٹی میں جا کے بیان کرنا یہ مقصد نہیں ہے, ذریعہ مقصد ہے. مقصد کیا ہے, دین کو فائدہ ہو. تو اگر یہ اس طرح سے دین کو پھیلانے کا موقع مل رہا ہے تو یہ موقع ضائع مت کرو, آپ ضائع مت کرو یہ موقع. تو ذرائع اتنے لچکدار ہونے چاہیے کہ جو بھی طریقہ اختیار کر لے اپنا ظرف اس کے لیے بڑا رکھو. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, بادشاہوں سے ملتے ہیں, ان کو ہدیے دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ان کے دل نرم ہو, دین کی طرف آئیں, ملک کا نظام ٹھیک ہو. اگر ان کی نیت تبلیغ ہے ٹھیک ہے بالکل, اس پہ یہ کہنا درباری لوگ ہیں, سرکاری ملا ہیں, درباری ملا. بھائی کوئی ایک طریقہ متعین نہیں ہے, جس کو جو طریقہ سوٹیبل لگ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کرے. تبلیغ والے بعض دفعہ کیا کرتے ہیں, دعوت دیتے ہی نہیں ہے, صرف کھانا کھلاتے ہیں اور نکال دیتے ہیں پتلی گلی. چائے پلائی, چلو بھائی السلام علیکم, وعلیکم السلام. کوئی دعوت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, چائے کا خامخواہ کا خرچہ ہو گیا. ان کو پتا ہوتا ہے یہ چائے جب اترے گی نا, مسانے میں جانے سے پہلے, پاس ہونے سے پہلے اپنا اثر دکھائے گی. انسان کی نیچر ہے, تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے نا وہ نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی تبلیغ ہے. اب آپ کو نبی نے کبھی کسی کو چائے پلائی؟ کیا نبی چائیں پلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ ہے بھائی, کیا نبی کھجوریں کھلا کے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ اس کو بولے گا بھائی نبی تبلیغ کرتے تھے. تبلیغ کا طریقہ نبی کو, جو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو اتنے ہدیے دیے کہ بعض مخلص صحابہ کو بھی اشکال شروع ہو گیا کہ یہ تو نئے لوگ ہیں, ان کو اتنا دیا جا رہا ہے اور ہم پرانے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا, وہ عرب تھے, ان کے سرداروں کے دل کو نرم کرنا تھا. بھائی تم تو اپنے ہو, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں مدینہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہ نئے لوگ ہیں, ان کو ہم اکرام کریں گے تو یہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو کبھی ہدیے دے کے, کبھی دین کی تبلیغ ہدیے دینے سے ہوتی ہے, کبھی محروم کرنے سے ہوتی ہے. سزا دو اس کو, ایک بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, ناشتہ بند کر دو, ہو سکتا ہے نماز پڑھنا شروع کر دے وہ, ٹھیک ہے کہ یار ناشتہ ہی گیا میرا. تو کبھی مال روک کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی مال دے کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی اچھے اخلاق سے بات کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے تبلیغ ہوتی ہے, کبھی انگلش بول کے بھی ہوتی ہے. یہ بھی عجیب بات ہے, آپ کو بتاؤں میں, آپ حیران ہو کہ انگلش بول کے کون سی تبلیغ ہو رہی ہے. ہوتی ہے. بعض دفعہ سامنے والا آپ کو جاہل سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ پینڈو ہمیں کیا اسلام سکھائے گا, آپ فش انگلش شروع. تو یار آپ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو آپ. میں واقعہ سنا ہے نا, ابھی کینیڈا میں گیا, ایک مولانا صاحب مجھ سے ملے, بڑے دیسی سا
لباس ان کا وہ تو وہیں کے پیدا ہوئے ہوئے، تو کہتے ہیں میں نے بڑی عیاشی میں ٹائم گزارا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ہدایت دی، 18-20 سال کی عمر میں ہی مجھے عقل آ گئی، ایک دھچکا لگا تھا زندگی میں تو میں نے یو ٹرن لیا، تبلیغ میں وقت لگایا، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سوچا میں عالم بنوں گا، پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف، کہتے ہیں میں آ گیا پاکستان میں بنوریا مدرسہ ہے نا، وہاں میں نے پڑھا، کہہ رہے ہیں ایک دن ہم جمعرات کے چھٹی والے دن ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے نکلے، بڑا لگژری، اب یہ ٹھیک ٹھاک مالدار آدمی تھے، کینیڈا میں پیدا ہوئے، یہ وہاں کا تو غریب بھی ہم سے زیادہ مالدار ہوتا ہے، تو یہ تھے بھی مالدار فیملی سے، کہہ رہے میری پگڑی شلوار قمیض، میں چلا گیا، ہوٹل والا کم بخت گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر، اور کہا کہ نہیں یہاں کوئی جگہ نہیں، حالانکہ کہہ رہے میں نظر آ رہی ہیں سیٹیں، کہہ رہے گھسنے ہی نہیں دے رہا اندر، ہم نے کہا بھائی کیا مسئلہ کیا ہے، تو کہہ رہے کسی نے آ کے بتایا، وہ ہوٹل مینیجر یہ کہہ کے گیا کہ بھائی یہ ان کے بس کا نہیں ہے، یہ افورڈ نہیں، کھانا کھائیں گے پیسے نہیں دے پائیں گے، اتنا مہنگا کھانا ہے آپ، کہہ رہے میں نے کہا مینیجر کو بلاؤ، پھر میں نے انگلش میں ٹھش پش شروع کر دی، اور ہماری والی انگلش تو اینڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہوتی ہے نا، ان کی وہ انگلش ہوتی ہے سچی مچی کی انگلش ہوتی ہے وہ، کہہ رہے میں نے ٹھش پش بولنا شروع کیا نا، اور اس کو اپنا وہ گولڈن کارڈ دکھایا جو انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے اکاؤنٹ میں ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے، تو جب ان کو دکھایا تو اس نے کہا آپ فری میں کھانا کھا کے جائیں ہمارے اب بتاؤ وہ مینیجر اس کی بات سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ اب یہ نماز 6 نمبر بیان کرے گا، سنے گا، تو بعض دفعہ دولت دکھانا بھی تبلیغ کا ذریعہ کہ ہلکا نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا، وہ کارڈ ہے میرے پاس جو تیرے باپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا، تو وہ سنتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے کس کو سفیر بنا کے بھیجتے تھے ملکوں میں؟ جو پرسنالٹی وائز بڑے خوبصورت ہوتے تھے، صحابہ میں جن کی ایک بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہوتی تھی ان کو بادشاہوں کے پاس آپ بھیجتے سفیر بنا کے کہ نبی کا پیغام لے کے جاؤ، تاکہ بادشاہ اس پرسنالٹی سے متاثر ہو، بھائی ہلکا پیغام نہیں۔ اب ایسی پرسنالٹی نہیں جائے گی جو میرے پاس آج آئی ہوئی تھی میں مذاق کر رہا ہوں، بیچارہ مجھ سے اچھا ہی تھا، کہ میں انہیں سے کہا آدھے آئے ہوئے پورے آؤ گے تو میں ملوں گا بھائی آپ سے، تو خیر یہ بعض نوجوان بہت باریک ہوتے ہیں یار، کچھ وزن بڑھاؤ اپنا، کھاؤ، اور اوپر سگریٹیں بھی پی رہے ہوتے ہیں، تمہارے اندر ہے کیا؟ ایک لڑکا آیا نا اتنا باریک ہو گیا تھا سگریٹ پی پی کے، اور مجھے کہہ رہے میرا رشتہ کرا دے، میں نے کہا دھواں نکلے گا، دھواں میں نہیں کراؤں گا، تیرے اندر جو گیا ہے نا وہ صرف دھواں ہی گیا ہے اب تک، تو یہ بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے، تو تبلیغ کے معاملے میں لچک بھرپور ہونی چاہیے، مقاصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، اسی اسلام کو فالو کرنا ہے اور اسی میں اللہ نے مٹھاس رکھی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔